عارف بھائی صاحب، آپ کا ایک ڈائیورسیفائڈ پورٹفولیو ہے انویسٹمنٹس کا. آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ سینیریو بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ آپ بھی ایکسپینشن کی طرف جائیں جس میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن یا ایکسپورٹیبل سرپلس کے اوپر فوکس ہو، یا اس وقت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے اس میں جو ایگزسٹنگ ایکسپینشن کر دی ہے، ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ کر دی ہے، اس کو سنبھالنا اس وقت آپ کے لیے پہلا چیلنج ہے؟ آئی تھنک یہ جو ایکسپینشن کر دی ہے اس کو سنبھالنا جو ہے وہ پہلا چیلنج ہے، اور اس انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ میں ابھی انویسٹمنٹ کرنا تو آئی تھنک وائبل جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور یہی بات جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو پریزنٹ سلو ڈاؤن ہے، دیکھیں ابھی جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تو ہمیں کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس میں کمی آئی ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ان 2 مہینوں میں 73% کی کمی جو ہے وہ آئی ہے، اور اس میں مینلی جو ہے اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ امپورٹس جو ہے وہ کم ہوئی ہیں. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں تیزی آئے، تو انٹرسٹ ریٹ کے گرنے کا سگنل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ ہم نے جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایکسپلین کیا کہ یہ کیوں ضروری ہے. اور پھر لکیلی جو ہے وہ جو گورنمنٹ کی ٹیم ہے اس نے بھی اس کو جب رسپونڈ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو نمبرز ہیں، خاص طور پہ جو انفلیشن کے نمبر، شاہ صاحب آپ کو تو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ جو پروسپیکٹیو انفلیشن جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے یہ لاسٹ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھائے گئے تھے. تو آئی بلیو کہ وہ جو ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی شاید نہیں بلکہ یقیناً جو ہے وہ انفلیشن اس سے کم ہوگا. اور ابھی جو نئے فگرز آئے ہیں اس کے حساب سے تو جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کم ہوگا. تو اس کے مد نظر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ضرور کیس بنتا ہے اس چیز کا، اور اس کا فیصلہ تو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا بورڈ ہی کرے گا. لیکن آئی تھنک نمبرز جو ہے وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں. تو آئی بلیو کہ اگر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی کے ساتھ پھر اگر انٹرسٹ ریٹ میں جو ہے وہ کمی آئے گی تو امید پیدا ہوگی، اور اس میں خاص طور پہ پہلے جو ہے وہ سیکنڈری مارکیٹ یا کیپٹل مارکیٹ میں اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے ویلیویشنز ری ریٹ ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے آپ کی ایکچوئل انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی لوگ جو ہے وہ پلان کر سکیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. پھر یہ بات ہوئی کہ ایک اور سلور لائننگ یہ ہے کہ جو ریمیٹنسز ہم کو $22 بلین آتے ہیں، اس کے پہلے روپے جو ہے وہ 2.5 ٹریلین بنتے تھے. اب وہ جو ہے جب روپیہ ویک ہو گیا ہے تو وہ 22 بلین جو ہے وہ 3.8 ٹریلین بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ 1.3 ٹریلین جو ہے وہ ایڈیشنل جو ریسیپینٹ ہے ریمیٹنسز کے ان کے ہاتھوں میں آئے گا. تو وہ ظاہر ہے مختلف سیکٹرز میں خرچ کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، اس سے اکنومی کو جو ہے وہ سپورٹ ہوگا. پھر یہ بھی بات ہوئی کہ آپ کو جو ہے کنزیومر کانفیڈنس، آپ کو بزنس کانفیڈنس، آپ کو انویسٹرز کانفیڈنس کو جو ہے وہ بھی امپروو کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے. ریفنڈز کی جو ہے وہ یہ بات ہوئی، اور اس کی جو بانڈز ہیں، ریفنڈز کے بانڈز کی جو ہے وہ بینکیبلٹی کی بات ہوئی، اس کی کہ وہ ڈسکاؤنٹیبل ہوں، بینکیبل ہو، مارکیٹ میں ٹریڈیبل ہوں. یہ ساری کے ساری پرائیٹائزیشن میں بھی جو بات ہوئی کہ آپ ساری تیز رفتار پرائیٹائزیشن کریں. خاص طور پہ یہ بات ہوئی کہ آپ نیشنل بینک، بینک آف پنجاب اور پھر RLNG پلانٹس ہیں ان کی تیزی سے کریں، اس میں تو بڑے پیسے جو ہے وہ ریز ہو سکتے ہیں. پھر بات ہوئی کہ یہ لاس میکنگ کمپنیز ہیں لائک پاکستان اسٹیل، PIA، پاکستان ریلویز، ایون ایئرپورٹس، ڈسکوز ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کو نہ صرف پرائیورٹائز کیا جائے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں الاؤ کیا جائے تاکہ اس میں کمپٹیشن کا ایلیمنٹ پیدا ہو. تو ان سب پہ جو ہے وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ بہت پازیٹیو رسپانس تھا. سوائے انہوں نے 1-2 چیزوں کی کہی کہ ہم ٹیکس کی جو ہے نیٹ کو بڑھانے کے لیے جو اقدامات ہیں اس کو ہم جو ہے پرسو کرتے رہیں گے، اور ہم یہ کرتے رہیں گے کہ مختلف جو سیکٹرز میں جو ان کا جائز ٹیکس ہے وہ سیکٹرز جو ہے وہ جائز ٹیکس ادا کریں، اس میں ہم کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کریں گے. باقی تمام چیزوں پہ وہ پازیٹیو تھے، ان کا ہم بالکل اوپن ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آئی بلیو کہ یہ سوچ اور یہ چیز سے ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہم بہتری ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں.